بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اچھا کسی نے غصے میں طلاق دی تو کوئی خوشگوار موڈ میں طلاق دے گا؟ خوشگوار موڈ میں تو طلاق نہیں ہوتی، ظاہر ہے اس کا باعث غصہ ہی ہوتا ہے۔ نارملی غصہ 2-4 دن میں ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو تڑاق کیا تھا اس کے بعد بہت زیادہ، یعنی طلاق کو، رشتے کو جو توڑنے کا سلسلہ کیا تھا، وہ سلسلہ پھر بعد میں بہت محسوس ہوتا ہے۔ پھر لوگ دباؤ ڈالتے ہیں، کوئی صورت نکالیں، کچھ ایسا ہو جائے، ہمارے بچے تباہ ہو جائیں گے، ہمارا گرانا یہ ہو جائے گا، ہم کوئی بھی ہرجانہ یا کوئی بھی کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی طرح ہماری زندگی بچا لیں۔ بھئی اللہ پاک نے بچائی ہے، اللہ تعالیٰ کب اجازت دیتا ہے۔ حضرت عمر کوڑے لگاتے تھے جو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیتے تھے، لیکن یہ بھی ریالٹی ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کی حیثیت 3 کی ہے ہی نہیں، وہ ایک ہی رہے گی، ایک رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادتی کا معاملہ ہے، اور زیادتی پر سزا بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کے یہاں بھی سزا ہوگی کہ ایک وقت میں اگر ایک کام کرنا تھا تو آپ نے کہا 1000 بار طلاق، تو 1000 بار تو اللہ تعالیٰ کی یہاں حساب دینا ہوگا، کیونکہ اصل میں تو ایک ہی طلاق ہوگی۔ تو اللہ پاک نے موقع دیا ہے، عدت یعنی طلاق کی مدت مقرر کر کے، کہ اس کی وجہ سے یعنی مرد بھی سوچے، عورت بھی سوچے، گھر والے بھی بیٹھ کے سمجھائیں، تو آپس میں نباہ کا موقع مل جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو طلاق اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن طلاق کی اجازت ہے، اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ تو جو شخص نکاح اور طلاق کے معاملے میں اسلام کے اصول پر چلنا چاہے تو اسے چاہیے کہ مسنون طریقے سے طلاق دے، اور طلاق اگر ایک بار طلاق دی ہے اور پہلے طور کے بعد حیض کا پیریڈ بھی گزر گیا، تو ایسی صورت میں اس کے پاس گنجائش ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر رجوع کر لیا، کئی سال تک ایسی صورتحال رہی، پھر طلاق دے دی، پھر بھی ایسی صورتحال ہے کہ پھر بھی اس کے پاس گنجائش ہے عدت تک کی، لیکن اگر اب کی بار رجوع کر لے تب چانس نہیں ہے، کیونکہ جو ہی وہ طلاق دے گا اسی وقت واقع ہو جائے گی۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جدائی سے پہلے، یعنی مستقل جدائی سے پہلے، اللہ پاک نے 3 قروء تک سوچنے کا موقع دیا ہے، اور اتنی دیر میں نارملی اس سے بہت پہلے ہی غصہ اتر جاتا ہے۔ تو اگر کسی وقتی جذبے کے تحت طلاق دی ہے تو وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن اگر مستقل فیصلہ کیا ہے تو اس میں لازمی طور پر پھر تیسرے طور میں طلاق ہو جائے گی۔ کوئی آدمی ایک مقام پہ 3 طلاقیں دے دے تو کتنی شمار ہوں گی؟ تو 3 ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، وہ بات ہے۔ بھائی میری بات سنو، اصل مشکل یہ ہے، ورنہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں امام کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے، چاہے وہ ایک وقت میں بھی۔ ہاں، ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا گناہ کیا اس نے، لیکن طلاقیں 3 ہو جائیں۔ لیکن کچھ علماء اہل حدیث ایسے ہیں جو گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر 3 طلاقیں ایک دفعہ میں دی ہیں تو ایک۔ اصل پتہ ہے مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں ایک آدمی آیا، اس وقت تو صحابہ سچے تھے نا جی، انہوں نے کہا میں نے بیوی کو طلاق تو ایک دی ہے، لیکن کہا میں نے 3 دفعہ ہے، اس کو یا تاکید کرنے کے لیے میری نیت ایک کی تھی اور میں نے دی بھی ایک ہے۔ تو اس کو حضور نے کہا کہ اب یہ جو پکی طلاقیں دیتے ہیں، اسٹام لکھ کے دیتے ہیں، ان کی نیت کا کیا ہے؟ یہ 3 ہوں گی، اور اس کے بعد یہ رجوع نہیں کر سکتے، یہ طلاق معلقہ ہے، جب تک وہ عورت دوسری جگہ شادی نہ کرے پہلے سے نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ تو ایسی باتوں سے بچیں، بہر صورت 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ 3 طلاق والا مسئلہ ہی غلط ہے کہ 3 طلاقیں ضرور دینی ہے کہ بیوی کون ہی ہے تسی۔ طلاق ہے ہی ایک ہے اسلام میں، ایک طلاق سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے،
صرف یہ ہوتا ہے کہ 3 طہر تک، یعنی 3 دفعہ عورت کو پیریڈز آئیں اور وہ پاک ہوں، اس دوران مرد اس عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے بغیر نئے نکاح کے. اس کے بعد وہ بھی آزاد، یہ بھی آزاد. چاہے تو پھر آپس میں یہ شادی کرے، چاہے کہیں اور کر لیں. اگر ایک طلاق دی ہوئی ہے تو ضرورت کیا ہے؟ ضرور 3 دینی ہے، 1 دے، کام ختم کریں تاکہ آپشن باقی رہے. کل کو کوئی صلح کا مسئلہ بن جاتا ہے، ہو سکتا ہے 5 سال تک وہ بھی نہ شادی کرے یہ بھی نہ کرے، تو نئے حق میں نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گا. لیکن اگر 3 ہو گئی، چاہے کٹھی ہوئی چاہے علیحدہ ہوئی، میں نے آپ کو بتایا صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے پہ، تو وہ طلاق تو واقع ہو جائیں گی. توہر میں دینا بھی شرط ہے؟ ہاں، توہر کے اندر دینا یہ تو ہے، لیکن اگر کوئی بغیر توہر کے بھی دیتا ہے وہ 1 طلاق شمار ہو جائے گی. صحیح مسلم حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے حالت حیض میں طلاق دی تھی اپنی بیوی کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجوع کر، تاکہ وہ اس کے وہ پیریڈز اور وہ سارا دن شمار کرنا آسان ہو جائے. تو عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ پھر وہ آپ نے جو دی تھی حیض کی حالت میں شمار کر لی گئی تھی؟ انہوں نے کر لی گئی تھی، اگرچہ دینا غلط ہے. اسی طریقے سے ہم اسی سے ہی پلی لیتے ہیں مسلم کی حدیث سے کہ اگرچہ کٹھی 3 طلاق دینا حرام ہے، لیکن جب دے دی جائیں گی تو شمار کر لی جائیں گی. مسئلہ نمبر 15 میں نے بتایا ہوا ہے. اور دوسری طرف اب پاکستان میں یہ وکیل بڑی مصیبت کھڑی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کٹھی وہ 3 لکھوانی ہے کیونکہ پھر اگلا نکاح نہیں ہوگا. وہ 3 پوری کرواتے ہیں، صحیح طریقے نہ مار دو انہوں کہ دوبارہ گنجائش نہ رہے. اس کا ایک سلوشن میں نے دیا ہے کہ خلا والا معاملہ کر لیا جائے. اگر عورت خلا لے لے خامد سے اور خامد طلاق نہ دے بلکہ خلا ڈکلیئر ہو عدلیہ کی طرف سے، تو خلا اگرچہ 3 طلاق کے ایکویلنٹ ہوتا ہے لیکن وہ طلاق نہیں ہوتی، تو وہاں پہ رجوع ہو سکتا ہے. کیونکہ مرد نے طلاق نہیں نہ دی، عورت نے خلا لیا نا. عورت اگر خلا لے لے تو خلا کی عدت بھی 1 مہینہ ہے. ہاں جی، طلاق یافتہ کی تو وہ 3 مہینے ہے نا، اس میں 1 ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے اور مسند شافعی میں حدیث موجود ہے. سیدنا عثمان کا فتویٰ موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کہ خلا والی عورت جو ہے وہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، خلا والی عورت یعنی اپنے اسی پرانے مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. آج کے درس میں 3 طلاقوں کا ذکر آیا. برائے مہربانی وضاحت فرما دیں کہ کیا ایک وہی وقت میں یا ایک نشست میں 3 مرتبہ طلاق کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، یا کہ وقفے سے، جیسے کہ پہلی طلاق کے بعد 1 ماہ یا کچھ عرصہ وغیرہ؟ اصل میں آج کا ہمارا موضوع طلاق نہیں تھا، وہ تو ایسے کہ ضمنی طور پر بات آ گئی. یہ ساری ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں پورا قانون. اس میں اختلاف ہے چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ اگر ایک شخص ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دے گا تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، لیکن ساتھ ہی اس کو کوڑے بھی لگائے جائیں گے. دوسری یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ بہتر طریقہ جو اگر آپ کو طلاق دینی ہی ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک طلاق دے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد پھر دوسری طلاق دے، اور اسی کے بعد تیسری طلاق کی نوبت ہی نہ آنے پائے، تاکہ اس کے بعد سیپریشن ہو جائے، عدت ختم ہو گئی تو اب دوبارہ اگر چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا آپس میں. تو 3 طلاقیں بیک وقت دینا گناہ کا کام ہے. البتہ گناہ کا کام تو ہے، لیکن حضرت عمر نے اسے چونکہ نافذ کیا تو اہل سنت جو ہے یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں ہی ہو جاتی ہیں اور وہ مغلظ ہو جاتی ہیں. یہ ہے ان کا مسلک. البتہ اہل حدیث حضرات کا، جیسے رضاعت کے بارے میں میں نے آج آپ کو بتایا، ان کی رائے مختلف ہے، ایسے طلاق میں بھی مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک نشست میں اگر 3 کیا 1000 طلاقیں بھی دی جائیں تو وہ 1 ہی طلاق شمار ہوگی، اور یہی موقف اہل تشیع کا ہے. تو اہل سنت میں سے اہل حدیث اور باقی ادھر سے اہل تشیع، ان کے نزدیک ایک وقت میں طلاقیں چاہے کتنی بھی دے دی جائیں وہ 1 ہی شمار ہوں گی. لیکن سنت کے جو 4 ہمارے مکاتب فقہ ہیں یعنی مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی، ان کے نزدیک 3 طلاقیں اگر ایک وقت میں دی جائیں گی تو وہ 3 ہی ہوں گی اور طلاق مغلظ ہو جائے گی. طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے طہر کی حالت میں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر 1 مہینہ گزرنے کے بعد جب دوبارہ طہر میں آئے تو پھر دوسری طلاق دے، پھر اسی طرح تیسری طلاق دے. یہ ہے طلاق شرعی. اگر ایک ہی مجلس میں کہہ دیتا ہے 3 طلاقیں یا 10 طلاقیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا شخص ہے جس نے کہا تھا 1000 طلاقیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی طلقۃ واحدہ، یہ 1 طلاق ہے، 3 طلاقیں نہیں ہیں.
رکان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ تھے تو پہلوان، غصے میں آ کے جب بیوی کو طلاقیں دی اور تینوں اکٹھی طلاقیں دی تو اللہ کے رسول نے فرمایا راجعھا یہ طلقۃ واحدہ، یہ ایک ہی طلاق ہے، تم رجوع کر لو۔ تو ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ بھی کو کہہ دے تو طلاق ایک ہی ہوتی ہے، وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کو رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ طلاق یہ آخری حد ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈائیورس تک پہنچنا یہ بھی انسان کو ایک عملی کمزوری ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 ایسی چیزیں ہیں آپ مذاق سے کہیں یا آپ ارادتاً کہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ الطلاق والرجعۃ، طلاق اور رجوع کرنا، اور اسی طرح کسی غلام کو آزاد کرنا، تو واقعتاً وہ آزاد ہو جائے گا۔ کر سکتا تو پھر بیوقوف بن کے 3 طلاق مت دو، ایک طلاق شاید اس کو احساس ہو جائے، پھر بھی وہ نہیں باز آتے تو چھوڑ، چونکہ جو کام 3 طلاق نے کرنا ہے وہی 1 طلاق نے کرنا۔ 1 طلاق سے بھی بیوی سے آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، لیکن آپ کو ایک سہولت حاصل ہے کہ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ صلح کر لیں، لڑکی صلح کر لیں، تو آپ دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ عدت کے دوران تو دوبارہ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عدت گزر جائے پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹتے ہی 3 طلاق دے کر آپ اپنا راستہ بند کر طلاق کے مسئلے میں میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن کو نبی نے زیادہ سمجھا یا آپ نے؟ میں نے کہا اچھا، نبی کی حدیث کو صحابہ نے زیادہ سمجھا یا آپ نے؟ کسی ایک صحابی کا ایک فتویٰ دکھا دو کہ 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو کسی ایک صحابی نے، تو یہ سب ہوائی باتیں ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی اسی تشریح کو ماننا ہے جو کس کی ہے، جو صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ کی تشریحات ہیں، اور ہر آدمی جو اخپل طریقے سے اٹھ کے حدیثوں کے نمبر یاد کر کے، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور ٹی وی میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کھلے عام لوگوں کو حدیث بتا رہے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا کوئی اٹھ کے بولنے والا نہیں ہے کہ کون سی حدیث ہے جہاں لکھا ہوا ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو ان صحابیہ نے، اچھا ایک اور دلیل یہ لوگ یہ بھی دیتے ہیں، اسی آیت سے پتہ چلتا ہے، موضوع آ گیا نا آیتیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے، تو حرام جو کام ہے وہ نافذ نہیں ہوتا، جیسے کہ زہار کو قرآن کہہ رہا ہے کہ زہار کرنا ایک بری چیز ہے، تو اسی وجہ سے زہار سے طلاق نہیں ہوئی، یہاں بھی خلط ملط کیا جاتا ہے۔ زہار سے طلاق واقع نہیں ہوئی، لیکن اس کا ایک شرعی حکم مرتب ہوا کہ بیوی حرام ہو گئی، جب تک کفارہ ادا نہیں کرو گے بیوی کیا رہے گی؟ حرام۔ پتہ چلا ایک چیز ناجائز ہوتی ہے، ناجائز ہونے کے باوجود اس کا شرعی حکم اس پر مرتب ہوتا ہے، وہ کالعدم نہیں ہوتی۔ تو 3 طلاقیں اکٹھی دینا بھی ناجائز ہے، لیکن اس کا جو شرعی حکم ہے وہ اس پر مرتب ہوگا۔ کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے 3rd پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے؟ پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے۔ یہ سوال ہے، سوال ابھی دوہرا ہے، جواب دے رہا ہوں میں۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے۔ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے، کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے تو گیٹ این آربیٹر، ایک بڑے کو بلاؤ، شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے سمجھوتا کرو، نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدت کے 3 ماہ ہے۔ قرآن میں لکھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ 3 ماہ، 3 مہینے، 3 menstrual cycle is the period of waiting عدت۔ 3 مہینے کے بعد the divorce is completed۔ لیکن 3 مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے، طلاق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر 3 مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور 1 سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا، ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے، تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 ڈو ناٹ پریونٹ دا وومن فرام میرنگ دا فارمر ہسبینڈ۔ آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے، تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیو میرج نیو مہر۔ نو نو نو، واٹ یو آر سیئنگ
is a misconception. I'll come to it. लोग समझते हलाला की ज़रूरत है, हलाला जैसी कोई चीज़ कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक, वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ, फिर से 2 साल बाद याद आता है, नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है, फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल, इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी नहीं बन, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है, बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है, 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है, प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो, और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा, दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना? तो हो सकता है क्या मालूम पड़ा मैं मेरे शोर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा क्या नया शोर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना? और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना? ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते, आप समझे ना? तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।